أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کے نکات بھی بیان کریں گے تاکہ پتہ چل جائے اس میں خداوند متعال کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم تفسیر رغائی کے مطابق اس کو بیان کریں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ مومنین کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو پس وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں شیاطین کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں ایک حدیث جو نقل ہوئی ہے علی ابن ابراہیم سے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مُنَافِقِينَ، تو یہ سورہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، منافقین کے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح ابن عباس نے بھی ابن عباس نے حدیث بیان فرمائی ہے رحمت اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن ابی و اصحابہ خرجوا، تو کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی ابی اور اس کے صحابہ یاران، اس کے ساتھی خارج ہوئے، فاستقبلہم نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے، ساتھیوں میں سے ایک نے استقبال کیا۔ فقال عبداللہ ابن ابی لاصحابہ، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا انظروا، دیکھو، کیف اردوا ہؤلاء السفہاء عنکم، تو کس طرح بے وقوفوں کی طرف لوٹایا جائے گا، کس طرح ان بے وقوف، ان احمق لوگوں کی طرف لوٹایا ہے۔ فأخذ بید علی بن ابی طالب، تو پھر علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، وقال مرحبا یابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرمایا خوش آمدید اے رسول کے چچا زاد بھائی، وخطنہ سید بنی ہاشم ما خلا رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سید السردار اور داماد آپ ہیں رسول کے۔ فقال علی، تو پس علی علیہ السلام نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تنافق، اے عبداللہ اللہ سے ڈرو اور منافقت نہ کرو، منافقت مت کرو۔ فإن المنافق شر خلق اللہ، تو یہ بدترین مخلوق ہے جو منافق لوگ ہیں، بے شک منافقین خدا کی بدترین مخلوق ہے۔ فقال مہلا یا ابا الحسن، اے ابا الحسن ہمیں مہلت دے، واللہ ان ایماننا کا ایمانکم، کہ ہاں اللہ کی قسم ہم ایمان لائیں گے
مثل آپ کے جیسے آپ کا ایمان ہے۔ ثم تفرقوا، پھر جب جدا ہوئے تو قال ابن ابی لاصحاب، تو ابن ابی عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیف رأیتم، آپ کس طرح دیکھ رہے ہو، تم کیسے دیکھتے ہو، ما فعلت فاثنوا علیہ خیرا، جو اچھا کام کرتا ہے اس کی کس طرح تعریف کرو، کس طرح تعریف کریں۔ ونزل علی رسول اللہ، کہ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستہزئون، کہ جب وہ مومنین ایمان والوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب خلوت میں شیاطین کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ فقط مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ابن عباس سے نقل ہوئی ہے، اور اسی طرح امام کاظم علیہ السلام سے بھی ایک روایت نقل ہوئی ہے، انہو فی القوم متمردین ناقصین بیعت امیر المومنین، بیعت امیر المومنین، فرمایا امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کہ اس قوم کے بارے میں ہے جو سرکش ہے اور عہد کو توڑنے والی ہے، توڑتی ہے امیر المومنین کی بیعت کو توڑنے والے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اور وہ جب افراد جو ایمان والوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، القاظم، امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں سلیمان والمقداد و ابا ذر و عمار، تو وہ جو ایمان والوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اس سے مراد سلیمان ہے، مقداد ہے، ابو ذر ہے اور عمار ہے۔ اور اسی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں قالوا آمنا کا ایمانکم، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کا ایمانکم، آپ کی طرح، آپ جیسا ایمان، تو ان کے بارے میں یہ یعنی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمنا لہو بیعت علی علیہ السلام وفضلہ کما آمنتم، کہ جو محمد پر ایمان لائے اور اسلام لائے اور امیر المومنین کی بیعت کی، ان کی دعوت بیعت کے لیے علی علیہ السلام کے ساتھ تائید کرنا اور برتری کو حاصل کرنا ہے۔ علی ابن ابراہیم سے بھی ایک روایت نقل ہوئی ہے قالوا نحن مومنون، تو مومنین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہ کون شیطان ہیں اور کون شیطان کے ساتھ ہیں، ان کے بارے میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انہم کہانہم، وہ یہودیوں کے بادشاہ، ان سے مراد یہودیوں کے بادشاہ ہیں جو شیطان اور شیطان جیسے ہیں۔ اور اسی طرح دوبارہ ایک حدیث علی ابن ابراہیم سے ہے الکفار، یعنی شیطان اور شیطان جیسے وہ کفار ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو منافقین اور سرکش ہیں وہ شیاطین کے دوست ہیں، رفیق ہیں، اور امیر المومنین فرماتے ہیں منافقین در حقیقت شیاطین ہیں، شیطان ہیں۔ اور امام باقر علیہ السلام سے فرمان ہے آباء امیر المومنین علیہ السلام، جو امیر المومنین کے ساتھ دشمنی رکھے وہی
شیطان ہے اور شیطان جیسا ہے۔ تو ایک جو کہتے ہیں کہ ہم آپ جیسے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کے بارے میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ منافقین جو جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ طے پایا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد امیر المومنین سے حکومت کو چھین لیں گے، وہ شیاطین کے ساتھ ہیں، ان جیسے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ امیر المومنین کا فرمان ہے فی الکفر والشرک، منافقین شرک اور کفر کے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا علی دینکم، منافقین کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں شیطانوں کے دین پر، یعنی بڑے جو کاہن اور یہودی ہیں ہم ان کے دین پر ہیں، وہ منافقین ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم فقط مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم کل بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔